عمران خان بمقابلہ PDM، سیاسی غلطیوں میں کون آگے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کو اب شاید یقین ہے کہ وہ آئندہ کبھی وزیر اعظم تو کیا وزیر اعلیٰ پنجاب بھی نہیں بن سکیں گے، اس لیے ریاست بچاؤ سیاست مکاؤ مہم کے تحت ایسے کام کر رہے ہیں کہ وہ تو کیا شریف فیملی میں سے کوئی بھی اقتدار حاصل نہ کر پائے۔ اس کی تازہ مثال پٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہے، اور ایسے ہی مزید اقدامات کروانے IMF کا وفد پاکستان میں ہی موجود ہے۔ دوسری طرف قائد انقلاب عمران خان ہیں، جنہوں نے ان تمام 35 نشستوں پر خود ضمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کے استعفے قبول کرنے سے خالی ہوئی ہیں۔ ابھی تو باقی نشستوں کے شیڈول کا اعلان بھی ہونا ہے، تو کیا خان صاحب ان سیٹوں پر بھی خود ہی کھڑے ہوں گے؟ پہلے قومی اسمبلی سے نکلنے کی غلطی، پھر واپس جانے میں دیر کی غلطی، اور آخر میں اپنی ہی حکومتیں ختم کر کے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کرنے کی غلطی۔ اس ساری صورتحال میں چودھری پرویز الہی بھی سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ اپنی جماعت مسلم لیگ کاف کو PTI میں ضم کریں یا نہ کریں۔ اب آتے ہیں شریف برادران کی حکومت اور اس سے جڑی PTM کی مخلوط حکومت کی طرف، جو کل تک ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، آج پنجاب اور KP کے الیکشن آگے بڑھانے کا جواز تلاش کر رہے ہیں، اور شاید پھر عام انتخابات بھی 1 سال کے لیے ملتوی کرنے کا، کیونکہ اب ان کا نعرہ ہے ریاست بچاؤ سیاست مکاؤ۔ مگر لگتا کچھ ایسا ہے کہ سیاست کو جو نقصان ہونا تھا ہو گیا، باری اب ریاست کی ہے۔ اب اس مقابلہ برائے سیاسی غلطیوں میں کون کامیاب ہوگا اور کس کی غلطیوں کا فائدہ کسے ہوگا، اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ آخری فیصلہ بہرحال وہی کرتے ہیں جو کرتے آئے ہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ اس مقابلے میں اب تک کس سے کتنی غلطیاں سرزد ہوئیں اور اس کا فائدہ کس کو ہوا۔ پہلے قائد انقلاب کی غلطیاں، 2018 میں الیکشن ہوئے تو سٹیج تیار کیا جا رہا تھا، میاں نواز شریف نااہل قرار دیے جا چکے تھے، یہ عمران خان کے لیے اچھی خبر تھی۔ آپ سامنے نہ بے نظیر بھٹو شہید تھیں، نہ ہی نواز شریف۔ رہی صحیح کسر ہمارے اداروں نے پہلے بلوچستان میں مسلم لیگ کی حکومت ختم کر کے بلوچستان عوامی پارٹی کی صورت میں خان صاحب کو نیا اتحاد دیا۔ پھر الیکشن میں فتح کے بعد جو کمی بیشی رہ گئی وہ مسلم لیگ کاف، جنوبی پنجاب محاذ اور MQM پاکستان کی صورت میں پوری کی۔ اب امتحان تھا خان صاحب کا اور قائد انقلاب کی صلاحیتوں کا۔ پنجاب میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بنائے گئے، جنہوں نے کچھ عرصہ قبل ہی PTI میں شمولیت اختیار کی تھی، اور وزارت خزانہ اسد عمر صاحب کو ملی، جنہیں خان صاحب نے پہلے ہی خزانہ کا بہترین انتخاب قرار دے دیا تھا۔ اداروں کی خان صاحب سے محبت کا یہ عالم تھا کہ PDM کی سینٹ میں واضح اکثریت ہونے کے باوجود وہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہ کروا سکے۔ قائد انقلاب کی حکومت سے پہلے بڑی غلطی تو پنجاب میں سرزد ہو چکی تھی، جس کا وہ اپنے پورے دور میں دفاع کرتے رہے۔ ان کو نہ اپوزیشن سے کوئی خطرہ تھا، نہ اسٹیبلشمنٹ سے۔ پیپلز پارٹی کے نکلنے کے بعد PDM ایک کاغذی شیر سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ غرض یہ کہ خان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اپنے تئیں بہت سے اچھے اقدامات بھی کیے، جن میں نمایاں ہیلتھ کارڈ، کسان کارڈ وغیرہ۔ کرونا میں بھی حکومت کی پالیسیوں کو پذیرائی ملی، مگر جو چیز قابو سے باہر تھی وہ مہنگائی تھی۔ حکومت کو بہرحال یقین تھا کہ وہ اپنی میعاد پوری کر لے گی، اور ایسے میں اکتوبر 2021 آ گیا، جب پہلی بار قائد انقلاب کے پاس DG ISI کی ٹرانسفر کی فائل ID اور نئے DIG ISI کی تقرری کی۔ اس موقع پر خان صاحب اور ان کے قریبی ساتھی اتنا ہی سوچ لیتے کہ وہ خود حکومت میں کیسے آئے، اور یہ جو اتحادی ہیں یہ دراصل کس کے اتحادی ہیں، تو شاید صورتحال ان کے لیے مختلف ہوتی۔ مہنگائی، بزدار اور جنرل باجوہ سے اختلاف۔ حکومت میں رہتے ہوئے قائد انقلاب کی وہ 3 غلطیاں ہیں جن کا فائدہ PDM کے حصے میں آیا۔ PDM کی بڑی غلطیوں میں عدم اعتماد کے بعد فوری الیکشن نہ کروانا، IMF کے پاس فوراً نہ جانا، پنجاب میں غیر ضروری تجربات کرنا، کبھی حمزہ شہباز کو لانے کی صورت میں وزیر اعلیٰ بنانے کی غلطی تو کبھی پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا، اور پھر ان دونوں محاذ پر ناکامی۔ جس غلطی کا فائدہ خان کو مسلسل ہو رہا ہے وہ یہ بے قابو مہنگائی ہے، اور یہ وہ جن ہے جو بوتل سے باہر آ جائے تو حکمرانوں کو نکال کر ہی دم لیتا ہے۔ ایسے میں اس الیکشن سال میں IMF کا آنا ایسا ہی ہے جیسے موت کا فرشتہ۔ غلطیاں تو اور بھی بہت ہیں دونوں طرف، مگر عام طور پر وقت کی اپوزیشن کو ہمیشہ حکومت وقت پر برتری رہتی ہے۔ حکمران اپنے لیے ریلیف چاہتے ہیں۔ ہمیں انتظار رہے گا مقابلہ برائے سیاسی غلطیوں کے نتائج کا۔